سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ القلب مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. جتنے بھی اعمال ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کی دی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑا عمل تمام اعمال کے اندر جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ پرہیزگاری جو ہے سارے اعمال کا سردار ہے، ہیڈ آف جتنے ہم عمل کرتے ہیں. کیوں کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اور نماز اعمال ہم کرتے ہیں ثواب کام، تو ان تمام اعمال کا جو سردار ہے بتایا گیا ہے کہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. یعنی کوئی شخص بھی زاہد نہیں کہلا سکتا جب تک کہ پرہیزگار نہ ہو. کوئی شخص بھی عابد نہیں بن سکتا جب تک کہ پرہیزگار نہ ہو. کوئی شخص بھی نیک نہیں کہلا سکتا جب تک کہ پرہیزگار نہ ہو. کوئی شخص بھی اللہ کا دوست یا ولی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ پرہیزگار نہ ہو. تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے پرہیزگاری. باقی سارے اعمال ہیں اگر اور پرہیزگاری نہیں ہے تو انسان ابھی کامیاب نہیں ہے. یاد رکھیں یہی اس حدیث کا جو مفہوم ہے یہی ہے. جتنے بھی اعمال ہم کریں ظاہر اسی لیے ہم کرتے ہیں، یہاں ہم آئے اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. سب کی نیت یہ ہے کہ ہم نیک انسان بن جائیں، پاک صاف ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں. نماز بھی اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اب بھی اس وقت بیٹھے ہیں ذکر کے لیے. ہر کام ہمارا جو ہے وہ اسی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم لوگ نیک بندے ہوں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، زاہد بن جائیں، عابد بن جائیں. یہ مقصد ہے نا بھائی. لیکن اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ جس عمل کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ تو اب ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بھئی ہم باقی اعمالوں پہ تو بہت کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن پرہیزگاری کی طرف سے کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں. اس طرف ہمارا خیال جو ہے بہت کم جاتا ہے. یہاں بس ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بس بائی پاس کر کے. حالانکہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال بھی دے رہے ہیں، لیکن اصل عمل جو ہے اس کو ہم توجہ نہیں دے اس کی طرف. اور جب تک وہ عمل اس کے ساتھ نہیں ہوگا ان اعمال کے ساتھ
ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی آدمی بھی نہ کوئی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ کسی درجے پہ پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ پرہیزگار نہیں ہوگا. تو اس طرف ہمیں بہت توجہ کرنی پڑنی ہے کہ پرہیزگاری کی طرف انسان بہت کم توجہ کرتے ہیں. پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے کہ جس طرح نگاہ ہے، نگاہ کو حرام سے انسان بچائے، یہ نگاہ کی پرہیزگاری ہے. زبان کو حرام سے بچائے، یہ زبان کی پرہیزگاری ہے. اسی طرح کانوں کی بھی ہے، ہاتھ کی بھی ہے، ٹانگوں کی بھی ہے. پورے اجزاء انسان کے جو ہیں وہ پرہیزگار بنتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اور یہی گواہی دیں گی روز قیامت میں، ایک ایک چیز گواہی دے گی. اگر یہ پرہیزگار ہیں الحمدللہ، ان کو ہم نے گناہوں سے روکا، اللہ کی نافرمانی سے روکا، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ان کو نہیں روکا تو جو عمل ہم کر بھی رہے ہیں وہ بھی عمل ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے یہ ہے پرہیزگاری کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ ہماری نگاہ ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، کسی چیز سے بھی ہمارے حرام کام نہ ہو. یعنی وہ چیز حرام اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہو وہ سرزد نہ ہو ہمارے کسی طریقے سے ان چیزوں سے. پھر یہ اعمال الحمدللہ رنگ لاتے ہیں. پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے بڑے بڑے انعامات ذکر کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں متقی انسان. پرہیزگاری کرتے 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 متقی بنتا ہے، دوسرے اعمالوں کے ساتھ نہیں بنتا. پرہیزگار جب بنتا ہے انسان پھر یہ دوسرے اعمال کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو پھر انسان کو رتبہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق دی ہے کہ ہم اس طرف تھوڑا سنجیدہ ہیں کہ بھی ہم اس راستے پہ چلیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ساری چیز صحیح ہے، لیکن ایک چیز وہ ایسا نہ ہو کہ بھائی لوٹا رکھا ہے پانی کے نیچے، نیچے سوراخ، نیچے سوراخ سے سارا کام نکلتا چلا جائے. تو اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے لیے اس لیے پڑھی کہ سارے اعمال کا جو سردار ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری. بہت سنجیدگی سے اس طرف زور دیں کہ کسی چیز سے ہمارے گناہ سرزد نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. صبح اٹھیں، بستر بیٹھ کے نیت انسان کر لے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ دن میں شروع کر رہا ہوں، میری نگاہوں کو بھی، میری زبان کو بھی، میری پیٹ کو بھی، میرے خیالات کو بھی، میرے ہاتھوں کو بھی، ہر چیز سے تو اپنی نافرمانی سے بچانا. صبح جب انسان بیٹھ کے بستر پہ یہ اللہ تعالیٰ سے نیت اور مدد مانگے، اٹھیں، دعا جتنی معصورت دعائیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اب میں دن سٹارٹ کر رہا ہوں اپنا، اور تیری توفیق سے الحمدللہ اعمال بھی ہوں گے مجھ سے، نیک اعمال بھی کروں گا، اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی کہ تو میری ان تمام اجزاء کو، کیونکہ جتنی بھی محنت کروں گا اگر میں پرہیزگاری اختیار نہیں کی تو میں پھر بھی ناکام ہو کے واپس آؤں گا اس بسترے پر رات کو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بسترے پہ رات کو اس حالت میں لوٹا کہ جب میں لوٹوں تو میں پورا پرہیزگار بنا ہوا. کرنی چاہیے اس میں محنت، کیونکہ یہ اصل چیز ہے. جتنی ہم باقی چیزوں میں محنت کرتے ہیں اس پہ محنت آج سے شروع کریں پرہیزگاری پر. یہ دن میں میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بہت کمزور ہیں اس معاملے پہ، کیونکہ ظاہر ہے الحمدللہ آپ صبح اٹھے ہیں، تہجد پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، نوافل کے اندر بڑے بڑے قرآن ہم نے پڑھے ہیں، ذکر کیا ہے، پھر ہم نماز میں چلے گئے، پھر شراب پڑھی ہے، پھر ذکر کیا ہے. آدمی ایک چیز تو پیدا ہو جاتی ہے نا کہ بھائی ماشاءاللہ بہت چیز میں کمالی ہے، تو پھر اس کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. نہیں یار تھوڑی باتیں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی تو یار نگاہ اڑ گئی. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے دوست جو ولی اللہ کے ولی کی شان یہ پڑھی ہم نے، وہ یہی بڑی ہے کہ وہ اس پر نہیں اتراتے تھے، بلکہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو ساری رات استغفار کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا، یہ میں سے کس طرح گناہ ہو گیا کہ میری نگاہ نے یہ کام کر لیا. پھر سزا دیتے تھے اپنے اعضاء کو، جس اعضاء کے ساتھ انسان اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، چھوڑتے نہیں تھے اس کو. ہمیں شیطان دھوکہ ڈال دیتا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو اتنی عبادت کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ابھی کچھ کیا خیر ہے، آدمی کو ذرا موٹا کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایسا اپنی عبادت کو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پرہیزگار کے بغیر نہ آدمی زاہد بن سکتا ہے،
پرہیزگاری کے بغیر نہ وہ عابد بن سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ نیک انسان بن سکتا ہے. وہ تو نیک انسان بھی نہیں ہے. کسی کو اگر ہم نے نیکی کا سرٹیفکیٹ دینا بھی ہو، آج ہم دے دیتے ہیں، تو وہ کس چیز پہ دیں گے؟ عبادت پہ نہیں، بلکہ کس پہ دیں گے؟ اس کی پرہیزگاری پہ دیا جائے گا. ماشاء اللہ اس کی زبان سے ہم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی کرتے، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال جس معاشرے میں رکھا، تو جب آپ ان لوگوں کو بلائے، دعوت دی دین کی، تو سب سے بڑا جو ثبوت تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی، نگاہوں سے کبھی بات نہیں نکلی. امین و صادق کہا جاتا تھا. یہی کریکٹر اللہ پاک نے سب سے پہلے دکھایا، پوری قوم کو دکھایا، تاکہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے ان کی نبوت پہ. حقیقت تھا، وہ انکار نہیں کر پاتے تھے کہ ایسا شخص جو ایسا یہ کریکٹر تھا. یہ ہے پرہیزگاری انسان کی سب سے پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد پھر جو انسان کے اعمال جو ہیں وہ پھر چمکتے ہیں، اور پھر اس سے پھر الحمدللہ نماز روزہ حج زکات یہ پھر نور رہتا ہے پرہیزگاری کے ساتھ. آگے بات سمجھ میں چلیں. ایک اور اس میں پیارا نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سنیں. پرہیزگاری تو بات سمجھ آ گئی نا. انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوری کوشش کرنی ہے. کس طرح شروع کریں گے؟ بھولنا نہیں ہے، بستر بیٹھ کے عبادت کرنا ہوگا. ہم تو عبادت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم یہ بھائی اللہ سے مدد مانگ لیں کہ بھائی ہماری آنکھوں کو تو بچا، ہاتھ کو بچا. فٹافٹ اٹھیں گے، نماز پڑھی ہم نے، تہجد پڑھا ہے ہم نے، ماشاءاللہ یہ سب کچھ کیا ہے. اور وہ ایسا شیطان نفس ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں پار کر دیتا ہے سب کچھ. باہر نکلتی وہ بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے منہ سے، یاد رہے اس کو دیکھو بڑا اپنے آپ کیا سمجھ رہا ہے، وہ گیا اس کا ختم. کیا ضرورت ہے زبان کسی کے لیے بولے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی بات کریں؟ وہ جو کچھ بھی ہے اپنے لیے ہمیں کیا ہے؟ پکی عادت اس کی ڈلنی چاہیے. جب استناد لے کے چلے گا انسان، صبح اللہ کی مدد مانگتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، بچاتے ہیں اس کو برائی سے. اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے. تو پھر آپ خود ایک ہفتہ سے پریکٹس کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بات ہے نا، کبھی بھی اپنے پہ آدمی کانفیڈنس نہ کرے. ہم بہت کمزور ہیں، چاہے ہمیں اوپر سے پروانہ بھی آ جائیں کہ تمہیں غوث بنا دیا گیا، تمہیں کتب بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ آدمی اپنے آپ کو بہت ہی کمزور سمجھے. یہ سب غوثیت نوثیت شیطان جو 1 منٹ میں الٹا کر دیتا ہے، 1 سیکنڈ میں نفس جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے، آسمانوں سے نیچے گرا دیتا ہے، عبادتوں سے ختم کر دیتا ہے. وہ ہے یہ، آپ کتب اٹھا کے دیکھیں کتابوں کے اندر واقعات ہو جاتے ہیں ایسے. تو انسان کو کبھی بھی اپنی کسی اعمال پہ، کسی مقام پر فخر کرنے کا تصور بھی نہ کرے. نہ علم پہ کرے، نہ عمل پہ کرے، نہ اپنے اعمال پہ کرے، کسی چیز پہ بھی نہ کرے. پتہ بھی ہو اللہ نے یہ رتبہ مجھے دے دیا، پتہ بھی یہ چیز مجھے مل گئی ہے، لیکن کچھ نہ سمجھے اپنا. پھر جب کچھ نہیں سمجھے گا تب جا کے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. مدد وہی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. میں کمزور ڈوب رہا ہوں پانی کے اندر، تو مدد مانگوں گا نہیں آپ کو مانگوں گا. کیوں؟ کہ میں کمزور ہوں، ڈوبنے والا ہوں. مجھے پتہ ہے میں مرنے والا ہوں، چیخوں گا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اگر مجھے پتہ ہے کہ میں خود نکل آؤں گا، کوئی مدد مانگتا ہے؟ پھر اس لیے ہم مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے بڑا کانفیڈنس ہے ہمارے میں، نہیں جی نہیں ہمیں کیا ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس طرح ایسے زبانوں کو جس طرح چٹنی ہوتی ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ میں میٹھی چٹنی چٹاتا ہوں، انسان کی زبان پہ رکھتا ہوں، اور ٹھگا ٹھگ بولتا ہے، غیبتیں، جھوٹ، یہ وہ، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. عورتوں کو تو کمال ہے نا، کمال درجے، ہاتھ پہ تصویر ہوگی عورتوں کی، تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اور ساتھ میں تصویر چل رہی ہے. اللہ اکبر. کس طرح شیطان انسان سے کھیلتا ہے، کیسی کیسی انسان محنتیں کرتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ماتھوں پہ محراب بنی ہوتی انسان کی، حج اور عمرے کے ماشاءاللہ جو انبار ہمارے سینوں پر چڑھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ پرہیزگاری ہے ہی نہیں ہمارے میں. کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی فلاں بات کر دی، کبھی نگاہوں کر دیا، کبھی ہاتھ سے کر دیا، کھڑے کھڑے کسی کی برائی کر دی، کھڑے کھڑے کسی کو دیکھ لیا. جب انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، پرہیز وہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز سے پرہیز ہوتا ہے، وہ کسی انسان کو دیکھتے ہی نہیں، اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کون کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ اس کے سامنے کوئی آدمی کر بھی رہا تھا، کوئی پوچھے آپ کہتے مجھے تو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اور یہ واقعی بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے یہ کچھ کیا ہے. کیا ہوا مجھے تو نہیں پتا. کہتے یا آپ وہیں تو تھے سڑک نہیں یار
واللہ مجھے نہیں پتہ چلا یار کیا بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں سے کہتے ہیں سب اس میں سب انوالو ہو رہے ہیں, اور وہ اٹھ کے جا رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہوئی, کہاں آپ تو وہاں تھے؟ جی میں نے تو نہیں دیکھا. کہ یا اللہ کے بندے آپ وہیں سے تو آ رہے ہیں. کہتے یا واللہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا تھا, میں تو بھائی اپنے بیٹھا تھا, مجھے تو باہر نکل آیا. اس طرح انسان بیگانہ ہو جاتا ہے. پرہیز اسی کو کہتے ہیں, ابسٹین, بالکل ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے. تب جا کے انسان کی بھی جو ہے اعمال نکلتے ہیں. یہی نمازیں, یہی زکوٰۃ, یہی صدقے, یہی عمرے نور نور کرتے ہیں آدمی کو. اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. اب آگے چلیں ذرا, تھوڑا سا آگے چلیں, کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ صوفی حضرات ہیں, تو آپ کی ذرا مزاج کے مطابق تھوڑی سی بات کر دوں آگے. کیا حد دی اللہ پاک نے پرہیزگاری کو انعام کیا دیا ہے آپ بتائیں. یہ وہ حدیث ساری وہی سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہی حدیث ہے, یہ مفہوم بتا رہا ہوں پوری حدیث کا. کیا انعام ہے پرہیزگاری کا جناب؟ منتہا, اس پہ ہے لفظ منتہا. پرہیزگاری کی منتہا کیا ہے؟ انتہا مطلب کہاں جا کے ختم ہوگی, کہاں ختم ہوگی؟ جنت میں. جنت فردوس میں. حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی پرہیزگاری کی کئی انتہا نہیں ہے. اس کی منتہا جو ہے یہ کہاں جا کے انتہا ہوتی ہے اس کی؟ جنتوں کے اندر ہوتی ہے. سیدھے پرہیزگاروں کے لیے جنت کھول دی جاتی ہے, بڑے بڑے درجے دے دیے جاتے ہیں. اب جو آپ کی ٹیسٹ کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ, بڑی اونچا نعرہ مارنا ہوگا پھر جیسی بات ہے یہ اس پہ, تو انشاءاللہ پرہیزگاروں کی بھی قسمیں ہیں, کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے جی, میں اب کیا کر رہا ہوں؟ پرہیزگار ہوں, ٹھیک ہے, عبادت کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ پڑھ رہا ہوں, سب کروں. یہ پرہیزگار نہیں ہوتے. نماز روزہ حج والے پرہیزگار نہیں ہوتے. پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو حرام سے بچتے ہیں. یہ تو سمجھ گئے نا ڈیفینیشن. جو گناہوں سے بچے گا اس کو کہا جاتا ہے متقی, پرہیزگار. اب اس پرہیزگار کی بھی آگے قسمیں ہیں. اللہ کے نبی بیان فرمائے, یہ حدیث وہی چل رہی ہے. اس پرہیزگار کے اندر بھی قسمیں ہیں, 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس ہائی کلاس. جنت بھی تو ایسی ہے نا, ہے ہر پرہیزگار متقی کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے. لیکن اس میں ہے کہ کچھ درجے والے بھی ہیں متقی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں بتاؤں کہ سب سے اعلیٰ درجے والا پرہیزگار کون ہوگا؟ یعنی پرہیزگار کے اندر ہی درجے ہیں نا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ پرہیزگار پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ کون سا ہوگا؟ کہتا بتاؤں تمہیں, پرہیزگاروں میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہ کون ہوگا؟ کہ کون؟ کہ اللہ کا ذکر کرنے والا. پڑھتا ہے نعرہ, پرہیزگار ہو وہ تو سب جنت میں جا رہے ہیں. لیکن پرہیزگار کے اندر جس نے ذکر اختیار کر لیا, ذکر کی کثرت کر لی اور ذکر کو اپنا لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے ہائی کلاس پرہیزگار ہوگا ذکر کی برکت سے. اب انعام ہائیسٹ کلاس پرہیزگار جو کہاں جا رہا ہے؟ ہر پرہیزگار کی انتہا کہاں پر ہے؟ جنت. ادھر کہ جو ذکر کرنے والا پرہیزگار ہوگا اس کی انتہا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ جو ہے پرہیزگار اس کی انتہا تو کیا ہے؟ جنت ہے. اور ذکر کرنے والا پرہیزگار جو ہوگا اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کی معیت ہے. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے آسمانوں کے اوپر. میرے بھائیو, اللہ نے ذکر کی توفیق تو ہمیں دے ہی دی ہے. تھوڑے بہت جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. منگل ہے نا آج, منگل کے دن ٹوٹے پھوٹے جو کلمات اللہ کے رہے ذکر ہے تو ذکر نا, جیسے بھی ہے, کچھ جیسے بھی آ گئے ٹوٹے پھوٹے آ گئے, اللہ کہتا ہے نہیں میں نے قبول کر لیا. ذکر کی صفت یہی ہے نا. اللہ کہتا ہے نہیں ذاکر ہے. جی ذاکر کہاں ہوگا, یہ تو سوچ رہا تھا, یہ خراٹے مار رہا تھا, یہ تو ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ کہتا ہے نہیں میں کہتا ہوں یہ ذاکر ہے. جو سب کو انعام دے رہا ہوں وہ اس کو بھی انعام دے رہا ہوں. تو یہاں سے تو محروم جاتے ہی نہیں. حدیث کے لفظ ہے کہ ذکر کی مجلس میں اگر چور بھی آ جائے, ڈاکو بھی آ جائے, جو بھی آ جائے, وہ تو وہاں سے محروم جاتے ہی نہیں. بخشا بخشا ہی جاتا ہے, وہ بخشا بخشا ہے. تو اس مجلس کا کمال یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ذاکر تو ہو ہی گئے اللہ کے فضل سے, جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے گناہگار. اب کام ایک کرنا ہے, وہ کیا؟ پرہیزگاری کا. میرے بھائی تھوڑے سے اس طرح ہم توجہ کر لیں. گا شیٹیں میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں. اس پرہیزگاری کو اختیار کریں, بس اس کو اگر ہم بنا لیں تو پھر ہمارے کیا ہے مقام کہاں جائے گا ذکر کرنے والے پرہیزگاروں کا؟ میت خدا, میت اللہ کی میت انسان کو نصیب ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.